अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, देखते ही देखते पूरा महीना भी गुजर गया और ऐसा लगता है कि कल की बात थी कि हमने रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था। आपके साथ ये महीना बहुत तेज़ी से गुजरा। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी इंकरेजमेंट की, आपकी फ़ीडबैक के लिए बहुत ही शुक्रगुजार है, बिकॉज़ इसने थ्रू आउट द मंथ हमारा हौसला बढ़ाए रखा। हमें ये बताते रहे कि कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आ रही हैं, किस तरह के मौज़ूआत हमें डिस्कस करने चाहिए, और ख़ास तौर पे ये भी कि जब हम ये बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो उनको किस तरह आसान और सहल तरीके से हम समझ सकते हैं। कई दफ़ा हमें ये भी लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, करीब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों के हवाले से चलाना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी फ़ेस करते हैं। यानी हमें लगता है कि शायद हम मादी चीज़ों के पीछे, मटीरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं। हमें इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। हमें क्वालिटी लाइफ का और क्वालिटी टाइम का तो कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जो सही तौर पे इसको हमारे लिए इन प्रैक्टिस लेके आता है। जब पूरी फैमिली मिल के एक साथ सहरी और इफ्तारी करती है, जब हम थोड़ा सा टाइम रिफ़्लेक्शन के लिए लेते हैं और अपने इर्द गिर्द जो बहुत सारी नॉइज़ है उसको ख़त्म करके वाकई अपने सही जो तरजीहात हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर पाते हैं। बट कमिंग टू द इशू, आपने एक चीज़ बार बार बहुत सारे लोगों ने फ़ीडबैक में कही कि जितने मौज़ूआत हमने उठाए वो यकीनन उनकी ज़िंदगी से करीब उनको लगे और एवरीडे लाइफ का हिस्सा लगे, और ऐसे इश्यूज़ थे जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि कभी कभार हम दीन को और इन उसूलों को जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए उनको बहुत मुश्किल बना देते हैं। हम इस बात में, इन मौज़ूआत में पड़ जाते हैं कि क्या चीज़ गलत है और किस तरह हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर हमारा फ़ोकस, हमारी ओरिएंटेशन सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों पे हो जो हमें एक साथ जोड़ती हैं, जो हम सब के लिए इक्वली अहम हैं, मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जिस तरह ये महीने में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी कभार इख्तिलाफ़ात का बायस बनती हैं, उन्होंने यकीनन हमें और करीब लेके आए हैं। आज हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे मियाना रवी के हवाले से। एहसन रास्ता, सबसे बेहतरीन रास्ता दरमियाना रास्ता, यानी किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम पे ना जाएं, ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा खोल दें और ना ही उनको इतना ज़्यादा टाइट कर दें, इतना ज़्यादा बंद कर दें कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। इन दोनों के बीच का जो मियाना रवी का रास्ता है वही बेहतरीन रास्ता है, और ये हम ज़िंदगी के हर पहलू पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि ईद की आमद है और बहुत सारे घरों में ये मौजू ज़रूर छिड़ा हुआ होगा कि ईद की सबसे बेहतरीन तैयारी क्या करनी है, और घर के हर फ़र्द का फ़ोकस अलग चीज़ पे होता है। यानी जो वालदाएँ हैं वो घर की सफाई पे एम्फसाइज़ कर रही होती हैं, अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन है तो वो मेन्यू के हवाले से सोच रहे होते हैं। जो यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर बच्चे हैं, उनको अपने ईद के कपड़े और उससे रिलेटेड तैयारियां बहुत अहम लग रही होती हैं। आपको बाज़ार जाना है, अफ्तारी भी बनानी है, घर आके इबादत भी करनी है, ये सब चीज़ें हमारे लिए एग्जॉस्टिंग भी हो जाती हैं। फिर पूरे महीने द ओनली थिंग दैट रियली गेट्स डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ योर स्लीप पैटर्न। आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई है, काम अभी भी बहुत सारे हैं, तो यकीनन इसकी वजह से हमारे मिजाज में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा भी आने लगता है। आई थिंक इस वक्त जब हमारी बहुत सारी चीज़ें एक कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंच रही हैं, रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत लेने वाला है और ईद बिल्कुल करीब है, ये बहुत अहम है कि इन तमाम चीज़ों को हम ऐसा तरीके से मियाना रवी के साथ हैंडल कर सकें। अगर आपकी चीज़ें, आपका बजट है, सो मेक श्योर दैट यू स्टे विद इन द बजट। और बजट से सिर्फ यहाँ पे मुराद आपके फाइनेंशियल बजट की नहीं है, बल्कि आपके टाइम बजट की भी है। वक्त की सबसे ज़्यादा कदर हमने करनी है। अगर आप वाकई सहरी के बाद सोते नहीं हैं, वो थोड़ा सा वक्त अपने दिन को प्लान करने के लिए गुजार लें, तो आपने पूरे महीने में नोटिस किया होगा इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू आवर लाइव्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मियाना रवी, ईद की तैयारियाँ, और ख़ास तौर पे ये भी कि आज रात रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की आखिरी ताक रात है, यानी 29वीं शब। और ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि एक तरह से ये लैलतुल जायज़ा है। हम अपनी ज़िंदगी का, इस गुज़रे हुए महीने का जायज़ा ले सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें, जितनी इंट्रोस्पेक्शन हमने की है, अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, इबादतें की हैं, तो क्या हमने वाकई उनका क़ुर्ब पाया है कि हम अपनी ज़िंदगी में वो सुकून महसूस कर रहे हैं। और अगर वाकई आप अपने आप में कोई मस्बत तब्दीली लेके आए हैं तो उसी तब्दीली को अब हमने आगे कंटिन्यू भी करना है, उसको अपनी ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बनाना है। इस पर भी बात करेंगे, और
طلاق رات کے حوالے سے جو خاص طور پہ عبادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی رحمت ان کی برکت اور جس طرح کے اس عشرے کی تھیم بھی ہے. اس عشرے میں کہا جاتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے, تو یقیناً دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا, ان کا قرب حاصل کرنے کا, ان کی رضا حاصل کرنے کا یہ سلسلہ ہمارا آج بھی جاری رہے گا. اس پہ بات کریں گے, علماء دین سے ان کی رہنمائی لیں گے کہ کیا احسن طریقہ ہے, میانہ روی کو ہم وہاں پہ بھی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر گھر کا ایک شخص بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے اس اسپریچول وے میں تو باقیوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے. یعنی وہ والد صاحب یا وہ دادا جان جن کی نماز کی پابندی ہے, کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے باقی افراد ان سے تھوڑے سے ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں, ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی زیادہ آ جاتی ہے, تو وہ یہ کویسچن کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو عبادت کے ذریعے اپنی یاد کے ذریعے دلوں کو نرم کر دیتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ سختی آپ کے لہجے میں ہے. اس پہ بات کریں گے, میانہ روی کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. I have two brilliant guests here with me جو کہ عید کی تیاری کے حوالے سے آپ کو بہترین ٹپس دے سکتے ہیں. So let's take a quick break. We'll be right back and continue a discussion with them. Stay with us. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. آج ہم بات کریں گے آف کورس عید کی تیاریوں کے حوالے سے. ہر گھر میں رونق رمضان اب رونق عید میں تبدیل ہو رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو گہما گہمی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو بڑا لاسٹ منٹ ڈیڈ لائن سی فیل ہو رہی ہے, کیونکہ ناؤ دے ہیو ٹو گو ٹو دا بازارز اینڈ میک شیور کہ ہر گھر والے کے لیے اگر تحفہ خریدنا ہے تو تحفہ خرید لیا, تیاریاں کرنی ہے تو وہ ہو گئی ہیں, میچنگ کی جو ایک جنگ ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے. اینڈ دین آف کورس ایوری بڈی وانٹس ٹو لک گڈ, فیل گڈ, لک ٹرینڈی. تو اس کے لیے دا پریشر از آف کورس بلڈنگ, لیکن اگر آپ اپنا وقت بہتر مینیج کریں تو یہ سب کچھ ممکن ہے. ہم ہر سال کرتے ہیں, وی نو دس لائک دا بیک آف آور ہینڈ, سو لیٹس ٹیک دیٹ ایز این ایگزامپل. آج جو میرے دو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی آئی ایم شیور کہ دے ول ہیو a lot to add to the subject, also from their personal experiences as professionals that they are. لیکن اس کے علاوہ بحیثیت ایک پاکستانی کے, بحیثیت اس معاشرے کا حصہ ہونے کے, ہم کئی چیزیں بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کرتے ہیں پورا سال. اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ون آف دا تھنگز آئی پوائنٹڈ آؤٹ, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں بیکاز آئی لو دس سبجیکٹ, از کہ چاند رات پہ ہر گھر میں نمکو کی شاپنگ ضرور ہوتی ہے, بیکاز وہ جو آپ کی ٹرالی سجنی ہے عید کے لیے اس پہ نمکو ہوتا ہے. آلدو نو بڈی لائکس نمکو, نو بڈی اینڈز اپ ایٹنگ اٹ. وہ واحد آئٹم ہوتا ہے جو عید کے 5ویں روز بھی آپ کو گھر میں نظر آئے گا, لیکن یہ ہم کرتے ہیں بیکاز دس از پارٹ آف آور کلچر. سو آل دیٹ اینڈ مور, جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, لیٹ می فرسٹ انٹروڈیوس دیم. اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ اے ویری ویل نون ڈیزائنر, somebody when it comes to attire, he can be called somebody with the Midas touch. He can completely transform you, so he can be any woman's best friend. اور خاص طور پہ انڈسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ a lot of people vouch by his creation. We have with us Adnan Pardesi. Assalamu alaikum Adnan. Walaikum assalam. Thank you so much for being here. Thank you for having me. I see a lot of these a lot of our celebrities آپ کے creations پہن کے ریڈ کارپٹ پہ, تو عید کے لیے بھی کچھ خاص تیاری کی ہے؟ جی, عید کے لیے ہم نے مطلب کلیکشن لانچ کیا تھا 2 weeks ago, تو that is already in the stores and I'm hoping it's all pretty much. So this year we kept it very basic کیونکہ بہت گرمی بھی تھی. So what we have done is like we just took up the lightest silk fabric, which was the organza, and we kept it white, and we did a lot of colored embroideries and things on it, something which is very simple, yet at the same time from the day to the evening to even to the dinners. I mean, these are all. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز عدنان نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. آج صبح بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کئی لوگوں نے 3 یا 4 جوڑے پر ڈے بنائے ہیں کہ جی صبح گھر میں یہ پہنیں گے, شام میں نکلیں گے تو یہ پہنیں گے. اس میں کیا فرق ہے, اس پہ بات کریں گے, یعنی چوائس آف مٹیریلس پہ, اسٹائلس پہ. لیکن another person who is with me and she's doing, even while we are having this conversation, what she is best at. یہ کہنا ان کے بارے میں غلط نہیں ہوگا کہ $1 million ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کے, اور شی ہیز دس تھنگ فار کامیڈی. ان کا حصہ مزاح بہت اچھا ہے, اینڈ کئی لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ جو لوگ کامیڈی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ زندگی میں اور کچھ نہیں کرتے, لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ شی از اے کوالیفائڈ لائر ایز ویل. شی از ریڈ لا, شی از پریکٹس لا. لیکن پہلا سوال میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اب جو یہ کامیڈی کی راہ پہ چلی گئی ہیں اور انہوں نے خواتونس کے نام سے ایک ٹروپ بنایا ہے
جو کہ بہت جلد اپنا اسٹینڈ اپ شو لانچ کرنے والا ہے، اس سے ان کے کریئر ایز اے لائر پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ سلیم. السلام علیکم فائزہ. السلام علیکم سدرا, تھینک یو فار ہیونگ می. اٹ از اے پلیجر ہیونگ یو, کیونکہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کی وائنس فالو کرتے ہیں, آئی ایم شیور اٹس اے ڈیلائٹ فار دیم ٹو سی یو ہیئر. سوال میرا بڑا معصومانہ یہی ہوگا آپ سے, یہ جو آپ نے وکالت پڑھی ہے اور اب آپ مزاح کی خدمت کر رہی ہیں, تو کیا ہوگا آپ جب وکیل کے طور پہ جائیں گی تو لوگ تو آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے؟ بالکل, پہلے بھی نہیں لیتے تھے, اسی لیے میں نے سوچا کہ کامیڈی کر لیتی ہوں, بیکاز نو ون ٹک می سیریسلی ایٹ ورک. تو پرسو میں نے کامیڈی کو فل ٹائم ہی کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا جب میں نے لا کو چھوڑا تھا. تو پھر میں نے ابھی لائک ایٹ لیسٹ فار ناؤ it's not something that I'll be doing. تو اس کا کوئی it's a non-issue for me right now because comedy is my main focus and I would want to pursue comedy for as long as possible. اچھا, آپ کا جو برانڈ آف کامیڈی ہے, میں نے یہ نوٹ کیا, اٹس از ویری فار دا پیپل بائی دا پیپل. یعنی وہ نارمل سچویشنس جو ہم سب فیس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ایتھکس پہ. ایک آپ کا میں نے وائن دیکھا تھا وچ واز ویری انٹرسٹنگ کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسروں کو چھپ چھپ کے اسپائی کرتا ہے, اسٹاک کرتا ہے فیس بک پہ, لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں, ہم لائک بھی نہیں کرتے, وہ ہمیں پتہ سب کچھ ہوتا ہے کس نے کیا کیا ہے. سو دس از سم تھنگ یو آبزروڈ, یا اس کی انسپریشن کیسے آئی؟ انسپریشن یوزلی میری امی کی باتوں سے آتی ہے مجھے, یا کہانیوں سے جو اراؤنڈ می جو ہو رہی ہوتی ہیں. مائی فرینڈز آر آلسو ویری انٹرسٹنگ, تو ہم لوگ کے کافی جوکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آئی تھنک سب کے لیے ریلیٹیبل بھی ہوتے ہیں, تو وہاں سے آتا ہے. لاٹ آف مائی فرینڈز نیملی ابو ذر, شرینہ, جبران, یہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. سو دے ٹاک ٹو می اباؤٹ دیئر لائفز, تو اس سے مجھے اچھا یہ کتنا کامن ایک چیز ہے جو سب میں ہوتی ہے. اینڈ فیس بک اسٹاکنگ is something that everyone does. اور یہ میرے ایک پرسنل ایکسپیرینس سے ہوا تھا کہ کوئی کسی کی مجھے کہانی سنا رہا تھا, اور میں نے ایسی اس کو مذاق میں بولا کہ ہاں وہ اس کی جو تم بتا رہی ہو تو میری کزن ہے. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی نا, کیونکہ ساری فیس بک وہ جانتی, اس کو نہیں تھی, مجھے بتائی تھی کیسے وہ اس کو نہیں جانتی تھی, اور جب ملی تھی تو she knew everything about her but she had to pretend کہ وہ نہیں جانتی. تو اس پہ مجھے ہنسی آئی. اس پہ میں on top of that I said ہاں the person you're talking about is my cousin. تو it's such a small world, اور ہم لوگ سب ایک دوسرے کو اتنا Facebook has done that. I mean, the thing is it has actually connected a lot of people. Sometimes you meet somebody and suddenly it turns out that when you start, and آپ کے بہت سارے کتنے سارے دوست جو نا common friends ہیں اور آپ شاید پہلے مل بھی چکے ہیں. So I think social media is a very powerful medium, but unfortunately it's being used very badly as well. So that needs to be minded. Unfortunately, yes. I mean, the thing is, but then it's a new medium. Unlike the traditional medium جو ہمارا ریڈیو اور ٹی وی کا, I think eventually I think the ethics needs to come in. I mean, there is a certain line where you need to stop and say this is not an ethical line. وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, because this is why ٹی وی اور ریڈیو میں جو the kind of the class that we saw at one point. I mean, بڑا آسان ہے کہ نہ آپ کا نام اصلی ہے, نہ آپ نے اپنی ڈسپلے پکچر اپنی لگائی ہے, ہر کوئی کی بورڈ پہ اسکرین کے اس طرف تو شیئر کی بورڈ وارریئرز. ایگزیکٹلی, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں and nobody is going to hold you accountable. Actually, which is also that is what the scary thing is, that eventually آپ سب کچھ نہیں کہہ سکتے, یا اگر آپ نے کچھ کہنا بھی ہے, پوائنٹ آف ویو اس کا ایک طریقہ ہے, ایک تہذیب ہے, ایک تمیز ہے, ایک طریقہ ہے, ایک اپروچ ہے, which I think is very important, because abuse jitna matlab social media pe right now people have. So I think I'm hoping that this is one thing that people have to eventually have to realize کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے, that needs to there has to be a code of conduct for sure. Faiza, tell us a little about Khawatoons, because you're planning, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ نہ صرف آپ خود ایک چیز کو پرسو کر رہے ہیں, بٹ you're training, آپ اور لڑکیوں کو بھی اس میں ٹرین کر رہی ہیں, اور آپ لوگوں نے اب ایک شو آرگنائز کیا. I think it's in the end of July, 23rd of July, Thought Spot. Khawatoons is my dream project. I've been thinking about it for the longest time. کافی hiccups آئے شروع میں, because we don't find a lot of girls obviously who are interested in comedy, اور وہ بھی full time, because full time in the sense کہ it's a full time serious committed thing. ہاں, تو ہماری rehearsal January سے twice a week ہو رہی ہیں, and I found a bunch of really talented girls. I was very lucky. میرے پاس approximately 10 لڑکیاں ہیں فی الحال جو کہ performers and non-performers. اچھا, that's the point I want to talk a lot more about, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو جھٹپٹ ایک دم سے وٹی جوک آ جاتا ہے وہ اسی وقت ایک طرح سے آمد ہو رہی ہوتی ہے, لیکن they've been practicing since January, so that's 6 months of hard work. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और ब्रेक में हमने बड़ा एक दिलचस्प पॉइंट डिस्कस किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अक्सर ये बात की जाती है कि अगर किसी कौम का, किसी माशरे का आपने मिजाज देखना है तो उनकी ट्रैफिक को, उनके रोड बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। बट आई थिंक वी कैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ हम यही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट मेक्स यू लाफ एज अ नेशन इज़ ऑल्सो अ गुड रिमाइंडर। यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम कॉमेडी के नाम पे सब कुछ कर रहे होते हैं। हमें स्लैपस्टिक कॉमेडी पसंद है, उसमें बॉडी शेमिंग भी आ जाती है, किसी के हुलिये का, किसी के जिस तरह वो दिखते हैं उसका मजाक उड़ाना, ये शायद हमारे लिए फ़नी है, जो कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या इस खित्ते से बाहर जाते हैं आप रियलाइज़ करेंगे कि ये कितना ऑफेंसिव भी हो सकता है लोगों के लिए। इसके अलावा रेसिस्ट कमेंट्स, समटाइम्स हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और किसी को किसी से तशबीह देते हैं ये सोचे बगैर भी कि इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। तो हमारे साथ फ़ायज़ा मौजूद हैं, अदनान मौजूद हैं, और बहुत सारे सोशल बिहेवियर्स को आप भी ऑब्जर्व करते हैं। फ़ायज़ा, दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रीम ऑफ वर्क। आपको लगता है कि हम बड़े इनसेंसिटिव हैं या हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़ा क्रूड है एज अ नेशन? I think that's why I shy away from doing TV especially because मुझे लगता है कि वहाँ पे एक उसमें stuck है कि जहाँ it's funny to make fun of the way someone looks, and that is why especially with the cartoons I'm trying to move away from that mindset कि आप सिर्फ किसी को देखो और उसका मजाक उड़ाया, अच्छा वो छोटा काला मोटा या गिर गया, गिर गया, इस पे हंसी आती है लोगों को। अल्लाह ना करे किसी को कोई डिसेबिलिटी पे मैंने देखा है लोगों को कि हंस रहे होते हैं कि लंगड़ा और अंधा, ये किस किस्म का मजाक है, and that's absolutely something that we don't stand for. हमारे ट्रूप में भी I always say we have all kinds of girls. We have short girls, गोरी भी है, डार्क भी है, मोटी भी है, लंबी भी है, हर किस्म की है, सिंगल है, मैरिड है, engaged है. So I mean we need to accept people the way they are, and sure comedy is offensive all over the world. लेकिन फैसला फिर जब आप इम्प्रोवाइज करते हो, जब लाइव ऑडियंस सामने बैठी होती है तो पता है लोग बड़ा घबराते भी हैं इम्प्रोवाइज कॉमेडी में आने से। उनको लगता है कि एक कोई बेचारा नज़र आ जाएगा आपको क्राउड में और आप फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। आपके शो में तो ऐसा नहीं? इम्प्रोव से ज़्यादा स्टैंड अप में होता है ये। इम्प्रोव में यूजुअली बिकॉज और आपके पार्टनर्स होते हैं ऑन स्टेज, तो आप इतना दूसरे की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, लेकिन स्टैंड अप में ये होता है कि जब कोई गेस्ट आता है, आप लोग आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो हमें बातें बुरी बोलनी होती है, एक दूसरे को ऑफेंड करना होता है, तो वो आपस में ही हो जाता है वो ख्वाहिश पूरी। लेकिन ऑडियंस मेंबर्स को होता है अटैक। इवन समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू गो एज एन ऑडियंस मेंबर आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड एज वेल कि मुझे उठा के ना मेरी बेइज्जती करें, एंड इट्स हैपेंड अ कपल ऑफ टाइम्स एज वेल कि हुई है। बट मोस्टली हमारे शोज़ में इम्प्रोव में, जैसे खवाटून्स में हुआ या इम्प्रोव जहाँ में कुछ होता है, तो ऐसा नहीं होता कि ऑडियंस मेंबर्स को कुछ कहे एज सच। लेकिन आपस में बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। Who came up with this? I came up with it after making a huge list of names जो मुझे लगा था कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे। बट लाइक औरतनाक आई फेल्ट दैट खवाटून्स जो है वो, क्योंकि इट्स अ यूनिक नेम, इट्स नॉट अ नेम एज सच, इट्स अ मेड अप नेम, इट्स नॉट अ कॉमन नेम, तो उसको खवातीन और कार्टून्स को मिला के खवाटून्स नाम रखा। तो फर्ज करें यही चीज़ किसी मर्द ने अगर ये नाम दिया होता, आई थिंक ऑल द फेमिनिस्ट्स would have completely jumped on to people, and you know this whole debate would have come out that cartoon se de di. See, but you see the thing is it's right now a very confusing state anyways for I think this I think points to a human behavior. Like मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, कोई पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाए तो हम तो लड़ने मरने पे उतर आए, लेकिन क्योंकि हम आपस में अगर बैठे हों चार पाकिस्तानी, हम मजाक उड़ा सकते हैं। बात वही है कि the thing is there is a lot of sense of confusion because the thing is I think जो मैं या आप हम जब 80s में या 90s में पले बड़े और जिसका जो उस वक्त जो फ़नी था या उस वक्त जो चीज़ें आप यू कुड गेट अवे विद, आज आप उन चीज़ों को गेट अवे नहीं कर सकते। मुझे आज ऐसा लगता है व्हेन आई एम सिटिंग, ऐसा लगता है द होल लाइफ ऑफ माइंड वाज अ लाई। अब आई हैव टू टीच माई सेल्फ, देयर ऑब्वियसली किसी का मजाक उड़ाने से। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, देन विल कंटिन्यू दिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो मुझे फ़ायज़ा को ये बोलना है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हमारी सोसाइटी में कोई लड़की ऐसा काम कर रही है एंड शी इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे अच्छी बात लगती है। मुझे उनसे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर था ये लाइन चूज़ करने में, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो यूजली पसंद नहीं करती कि लड़कियाँ जो है वो कॉमेडी में आएँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आप कह रहे हैं कि फैमिली प्रेशर था या नहीं कि इसको चूज़ करने में। ओके, लेट्स हियर व्हाट फ़ायज़ा हैज़ टू से अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। जी फ़ायज़ा।
इनिशियली थोड़े से डाउटफुल थे बिकॉज ऑब्वियसली लॉ करने में काफ़ी साल लगे और जैसे कि लगते हैं और काफ़ी पैसे भी लगे, तो अब मेरे काफ़ी दोस्तों ने लोगों ने मजाक उड़ाया कि ज़ाया करवा दिए मेरे अपने अब्बू के पैसे, लेकिन अदरवाइज माई होल फैमिली एंटायर फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माई मदर। वो मुझे हमेशा स्क्रिप्ट्स के लिए आइडियाज़ बता रही होती हैं, मेरा मटेरियल थोड़ा रिफाइन कर रही होती हैं कि जो है अप्रोप्रिएट हो, और मतलब शी वांट्स के फेम आए ज़रूर आए लेकिन रिस्पेक्ट के साथ आए, रिस्पेक्ट के साथ है। अच्छी शोहरत बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग जब मशहूर होना चाहते हैं, जब शोहरत के पीछे जाते हैं, यानी ये मेरे ख्याल में आपकी एक नीड भी है अगर आप में कोई टैलेंट है कि लोग उसको एक्नॉलेज करें, लेकिन अच्छी शोहरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लग रहा है आप ओरिजिनल कॉमिक्स नहीं हैं, आप अम्मी का बार बार जिक्र कर रही हैं, आप गद्दी नशीन कॉमिक हुई फिर। मेरी अम्मी असल में शी इज द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, हैं जी? That's absolutely true. बस ये कि I got very lucky to be honest because there are a lot of people around me जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। Well, Faiza is a great friend, so I can tell you, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि इन्होंने एक दफ़ा अपना फेसबुक स्टेटस रखा था कि मैंने अपने अब्बू को जाके बताया कि मेरे इतने फॉलोअर्स और फैंस हो गए, तो अंकल ने बड़े इत्मीनान से पलट के इनको कहा बेटा आप भी पागल हैं और जितने लोग आपके पेज को लाइक करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं वो भी पागल हैं। तो इस पागलपने की शायद हमें ज़रूरत भी होती है, लाइफ पागलपन बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव दैट डिफरेंट थॉट, नंबर वन आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे। इसके लिए वो ज़रूरी है कि यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी, पीपल कंसिडर यू बाय द वे वो पागल है, लेकिन द थिंग इज आपके अपने दिमाग में दैट थॉट प्रोसेस इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ जीनियस बाय द वे। अच्छा ये अदनान पे भी अप्लाई करता है बिकॉज हर एक की मेरे ख्याल में ज़िंदगी में जिसने अपना मार्क बनाया है या बनाना चाहता है थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का वो सामना करता है और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपके बच्चे और आपके नवासियों को आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकेंगे, इस पर बात करेंगे। अदनान की भी स्टोरी सुनते हैं बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ तक अगर दीन की तरफ देखें तो ये कहा गया है कि आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम पे मत जाएं, और इसको लोग यहाँ तक इंटरप्रेट करते हैं कि जब आप हंसे भी तो कह कहा मार कर ना हंसें, आप तबस्सुम फरमा सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं। सो दोज आर द मिडल वेज दैट हैव ऑलवेज बिन इनकरेज्ड। ज़िंदगी के हर रास्ते में, हर मोड़ पे अगर आप म्याना रवि इख्तियार करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, यही एहसन तरीका है। और इवन व्हेन यू लुकिंग एट लग्जरीज इन लाइफ, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, अगर आप उसको भी एक तरह से लिमिट के अंदर रखेंगे, वैसे तो कहा जाता है कि डिज़ायर्स शुड बी लिमिटलेस, दैट्स अ गुड थिंग as far as those are dreams that are giving you motivation, लेकिन अगर वो आपको परेशान कर रही है, आपके दिल के सुकून को ख़त्म कर रही है, तो लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी तरजीहात पे दोबारा एक दफ़ा नज़र डालने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान परदेसी और फ़ाइज़ा सलीम। अदनान से भी हम जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह 8 साल अदनान यू बिन इन द फील्ड और फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। ब्रांड, यस, इससे पहले आई यूज्ड टू run my dad's garment factory, and so it's been quite a while. I mean, I think it's 15 years really from the college. Resistance थी again क्योंकि actually yes, but because my father was a businessman, so and me stitching was not something that he could see me, because we were always like into the business. That means we could hire people to do this, but मेरा interest बहुत था because I started getting my own clothes made at the age of 11 or 12. So I mean, I always enjoyed that process. मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद भी थी, तो I mean I was always part of the process. मैं उनकी फैक्ट्री भी बहुत यंग एज से जाता था, इन वेकेशंस मैं बहुत स्पेंड करता था टाइम, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो रेजिस्टेंस थी इनिशियली, बट बहुत थोड़े अरसे के लिए थी। इसके बाद जो है जैसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, अभी हम फ़ायज़ा से बात कर रहे थे, शी इज़ फेस्ड हर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस या एटलीस्ट द सोसाइटल नॉर्म्स अबाउट इट। हम शुरू में देखते हैं अगर 10 साल पहले की कॉमेडी में, 10 साल पहले के रेफरेंसेस में, चाहे वो टेलीविज़न हो, मैगज़ीन्स हो, फ़ैशन डिज़ाइनर्स को अपना एक एक्सेप्टेंस माशरे में लाने के लिए बहुत वक्त लगा है। बिल्कुल राइट। शुरू में कहा जाता बड़े एक्सेंट्रिक से हैं, दे वेरी डिफरेंट, दे स्टैंड आउट, इनकी लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट है। एक बहुत छोटा सा बंच होता था ऑफ द पीपल हु आर द पायनियर्स ऑफ फैशन इन पाकिस्तान। ये व्हेन यू लुक बैक एट दिस, हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट? देखिए,
چینج بہت میسو آیا. دیکھیں جب ایکچولی وہ ایکسینٹرسٹی ایک وقت تھا لیکن اب فیشن بہت بڑا بزنس بھی ہو گیا ہے اب, بیکاز ان دا پاسٹ 10 years اگر آپ دیکھا جائے, بیکاز آف میڈیا ان کو اور فیشن ویکس کی وجہ سے, اور عوام کو بھی, اور جو لوگ جن کے پاس ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, تو وہ اس کا پورا سینیریو چینج ہو گیا. آج فیشن کو ایز اے بزنس لیا جاتا ہے, اٹس ناٹ انٹرٹینمنٹ. اب لوگ جو ہیں بہت سیریسلی, آپ کا پہلے شاید کوئی شوٹ دیکھتے تھے تو وہ اتنا شاید اس کو سیریسلی نہیں لیتے تھے, لیکن ناؤ وہ پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار can we wear it or can we not wear it, and even if it's something artistic, I've now seen people who have nothing to do with fashion, وہ بھی جو ہے نا at least discuss کرتے ہیں کہ ہاں okay fine, the reason they liked it, or even if it was abstract or art. So I think that is what has happened in the last 10 years. لیکن ہماری معاشرے میں اتنی ڈائیورسٹی ہے, اتنے مختلف طرح کے لوگ ہیں جن کے مختلف ٹیسٹ ہیں, لائف سٹائلز بہت فرق ہیں. ایک جو کامن میرے خیال میں اختلاف یا کمپلین آتی ہے, وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ فیشن ڈیزائنرز جو بناتے ہیں وہ تو ہمارے خاندانوں میں تو نہیں پہنا جا سکتا, ہم اپنے گھر کی شادی بیاہ میں نہیں پہن سکتے. یہ دیکھیں دو طرح کی چیزیں. جب میرا فار انسٹنس شو ہے, کیونکہ آن اے ریگولر بیسس اگر میں بزنس کر رہا ہوں, آپ میرے پاس آ رہی ہیں, آپ میرے پاس آ رہی ہیں, جو کوئی بھی دوسری خاتون آتی ہے, دیکھیں وہ اسی طرح آتے ہیں کہ بھائی ان کے جو خاندان میں پہنا جاتا ہے, تو ہم بھی بیسکلی میرے خیال میں زیادہ تر وقت جو ہے شلوار قمیض اور جو ہمارا ٹریڈیشنل اٹائر ہے, کیونکہ ہم برائڈل میں یا ہمارے معاشرے کے حساب سے, اب وہ فیشن ویک کا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ بولتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو کریٹو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ بولتے ہیں یار میری ایک سوچ ہے جس کو میں ریالٹی میں لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ریلیٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن اب تھوڑا چینج اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ اب ایک دیکھتے ہیں کہ یہ انویئریبل ہے, لیکن ہاں اگر آپ اس کو قمیض میں مجھے بنا دیں, یا یہ ایمبرائڈری جو آپ نے اس میں کی تھی, اس کی ایمبیلشمنٹ مجھے پسند ہے, یا اس کی سلیو مجھے پسند ہے, یا سلیو کا یہ پارٹ, تو the thing is کہ یا بلکہ اتنا زیادہ کامن آتا ہے اس پہ سلیو لگا دے تو شاید میں پہن سکتی ہوں. دیکھیے اس ملک میں میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے پچھلے 8 سالوں میں کہ ہم نے بہت ہی کم جوڑے سلیو لیس بھیجتے ہیں. سلیو جو ہمارے, دیکھیں اس میں کوئی ڈیفائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ہم آئی تھنک واحد قوم ہوں گے دنیا میں جن کا شلوار قمیض جو ہے وہ کاسٹیوم نہیں ہے, وہ ایک تو پہنا جاتا ہے, very wearable, practical, and I think we are the only ones who have redone the شلوار قمیض time and again, کہ ہر سیزن جو ہے ہم نے اپنی جو ہے اس کے حساب سے, اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے ماحول کے حساب سے, موسم کے حساب سے, اور ہماری لمیٹیشنز کے حساب سے شلوار قمیض ہیز بین کانسٹنٹلی ری انوینٹڈ. تو آئی تھنک وی آر دا اونلی نیشن جنہوں نے اپنے نیشنل ڈریس کے اوپر اتنا کام کیا ہے اور اس کو کاسٹیوم ہونے نہیں دیا, بلکہ ایوری ڈے پریکٹیکلٹی کے لیے وہ روز بروز اس کا استعمال ہوتا ہے. دس از ہاؤ اٹ از. سو مچ سو کہ اب ڈریس ود پینٹس واز سم تھنگ جو کہ ہم پچھلے سیزن میں دیکھتے ہیں, ایون انٹرنیشنلی اٹ گاٹ پکڈ اینڈ وی لائک ہم تو صدیوں سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. اور میں مجھے یہ ایکسپیرینس اس لیے کہ ایک پچھلے 2-3 سال 4 سال سے اب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے لندن جانا ہے فار انسٹنس, یا امریکہ جانا ہے, تو آپ نے کوئی چیز الگ سے آپ کو اسپیشل شاپنگ کرنی ہے. اٹ از لائک آج جو آپ یہاں پہنے ہوئے ہیں, یو کین پک اپ دا سیم وارڈروب and you can wear it in America, and آپ وہاں پر بھی relatable ہوں گے. آپ وہاں پر بھی relatable ہوں گے. You won't be like oh my god کہ آپ نے یہ کیا پہن لیا, یا آپ کہیں پر بھی چلے جائیں. تو I think that way I think we have modernized it. I think Pakistani fashion designers have worked really hard. I mean, and اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزائنرز کا ایک اپنا ساتھ ساتھ the way our textile industry, the way they have built up the brands. Because final few minutes of the show, briefly آپ دونوں سے messages لینا چاہوں گی, بلکہ آپ سے سوال یہ کرتے آپ کے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا فیشن وہ اپنائیں وچ از ٹرو ٹو یو, جو آپ کو جس میں آپ کی جھلک آ رہی ہو. وہ ینگسٹرز جو ابھی میرے خیال میں ٹین ایجرز ہیں یا ارلی 20s میں, جن کو ابھی نہیں پتا کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہے, ان کی فیشن چوائسیز کو وہ کس چیز سے انسپائر کریں, کس چیز کو دیکھ کے کریں. دیکھیے بات یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ اپنے آپ کو پہلے تو ان سچ اے ینگ ایج یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریسٹرکٹ یور سیلف. نمبر 1, اسٹاپ باکسنگ یور سیلف. آپ کا دل چاہتا ہے پہنے, ٹھیک ہے, مطلب واٹ اٹ مائٹ سوٹ یو, اٹ مائٹ ناٹ سوٹ یو, بٹ بہت ضروری ہے اسپیشلی جو آپ کی ٹین ایجز ہیں یا ینگر ٹائمز ہیں, آپ اس میں ایکسپیریمنٹ کریں, اپنے آپ کو باکس نہ کریں, اور آپ ایک کھلے دماغ کے ساتھ چیزوں کو ریسپیکٹفلی دیکھیں. رسپیکٹ از دا الٹیمیٹ تھنگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ابھی نہیں کریں گے تو دیٹ مینس ایز یو گرو اولڈر, آئی مین remember growing up is a trap, so I mean the thing is that you need to experiment. I would suggest don't experiment, just do it respectfully. Don't box yourself, don't restrict yourself, and it'll be much better. Thank you so much Adnan. Faiza, your message to people. I agree with smile more. I agree with Adnan, but I do also feel that don't follow other people just because you feel that is the right thing to do. وہ موب مینٹیلٹی ہے کہ بھائی ایک چیز ایسا میں نے بھی بچپن میں اپنے بہت کیا ہی ہے
किसी और ने कुछ किया तो ठीक है, वो हेयर स्टाइल कर लिया, वो कपड़े पहन लिए. You should always have your own individuality. आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं सूट कर रही है तो don't wear it because it's fashionable. So be yourself in every aspect. Do not try to be someone else because that's the most beautiful thing. बिल्कुल सही. Embrace yourself, celebrate yourself. आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे. बहुत ज़रूरी भी है कि वो जो हम पुरानी अपनी तस्वीरें देखते हैं and we look horrible. I think that's so important. So I think let's make mistakes and और have उसके fun. अंदर Facebook also never lets you forget it. वो memories बन के जो ना आती है वो pop up कर उससे जाता मैंने है. realize Thank किया. you so much Faiza. Thank you so much Adnan. Celebrate yourself, embrace yourself. It's really important कि आपको अपने गुण पता हो, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद वैल्यू नहीं करेंगे दूसरे भी नहीं कर सकते. लेकिन उसमें म्याना रवि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वरना आप यू विल बी ब्रांडेड टू बी टू फुल ऑफ योर सेल्फ, यानी आप में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने का भी एक ख़तरा होता है. इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे इसलिए भी बिकॉज मूविंग टूवर्ड्स अ मोर सीरियस सब्जेक्ट. म्याना रवि हमारी दीन की रूह से और साथ ही साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की आखिरी ताक़रात, इस पर बात करेंगे उलमाए दीन से. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे विद अस. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और आज का शो बहुत ही मुख्तलिफ है क्योंकि थ्रू आउट द मंथ हमने बात की मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से. लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पहले सेगमेंट में और दूसरे सेगमेंट में मौज़ूआत बदल जाते हैं. आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे 29वीं शब है रमज़ान मुबारक की, उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा हुसैन मसूदी साहब. कुछ दिन कबल वही कह रहे थे कि दिस इज़ द पीक, दिस इज़ प्रॉबली द फिनाले ऑफ रमज़ान. और इस वक्त तक हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ जाती हैं. हम ईद के बारे में सोचने लगते हैं, हम घर की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करने लगते हैं, लेकिन इबादत पे हमारा फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है. ये मैं आम हो सकता है ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी आपको लगे, लेकिन एक तरह से तवज्जो दिलाई जा रही है इस तरफ कि इस वक्त भी उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ हमें अपनी इबादतों में मशगूल रहना है. बिकॉज़ दीज आर ट्रूली द फाइनल आवर्स. ये वो वक्त है आज जिस तरह के कहा जाता है कि लैलतुल जायज़ा, यानी एक तरह से जो इस पूरे महीने की हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, जो हमारे अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, जो हम साबित कदमी हमारे अंदर आई है, अल्लाह ताला से हमने रुजू किया है, उनकी क़ुर्बत हासिल की है, उस चीज़ को हम आगे लेके चलें. और ख़ास तौर पे ऐसे ही उम्मत के लिए जब अल्लाह ताला ने हमें ये 30 रोज़ों का तोहफ़ा दिया, इसके बाद फिर आती है इनामात की रात. यानी जब इंशाअल्लाह ताला शवाल का चाँद नज़र आता है तो उसको लैलतुल इनाम कहते हैं. यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को जिन्होंने उसका कुर्ब हासिल करने के लिए रोज़े रखे, इनामात से और रहमतों से नवाजता है. तो ये कुछ रातें अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीन की रोशनी से देखें तो बहुत अहम है. और इसमें भी हमारा जज्बा और अल्लाह ताला की अताअत की जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इसके हवाले से बात करते हुए जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट इसको आज हम कवर करेंगे वो म्याना रवि है. कहना जितना आसान होता है इसके बारे में, उतना ही इसको प्रैक्टिस में लाना मुश्किल है, क्योंकि हर एक दिल के अंदर ख्वाहिशें मौजूद हैं. हम खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं, बेहतर से बेहतर चाहते हैं. लेकिन कभी अगर आप ये महसूस करें कि आपने किसी चीज़ की ख्वाहिश की है, जब आप उसको पा लेते हैं तो आप उसको एंजॉय नहीं करते, उसका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे, बल्कि आप फिर और किसी चीज़ के पीछे और उसकी लेस में, उसके लिए एक जंग करने में, जुस्तजू करने में लग गए. दैट इज़ व्हेन समथिंग इज़ प्रॉबली रॉन्ग. म्याना रवि का मतलब है कि हम ना बहुत ज़्यादा किसी भी एक्सट्रीम की तरफ स्वे कर रहे हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में वो सिंप्लिसिटी मौजूद है जो हमें चीज़ों का लुत्फ़ उठाने में, उनको एंजॉय करने में, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में आपको एक तरह से मौका दे रही है. लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ये हम बार बार सुनते हैं और इस चीज़ को हम किसी भी तरीके से अपने लिए मोड़ सकते हैं. यानी जब आप कोई बहुत ओवर द टॉप चीज़ करने वाले हैं तब भी आप ये कह सकते हैं कि जी लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड दैट इज़ माई रीज़न फॉर डूइंग इट. या फिर अगर आप किसी चीज़ पे सब्र करते हैं और कम में शुक्र अदा करते हैं तब भी आप ये कह सकते हैं कि बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल फेज़ ऑफ माई लाइफ, और हर चीज़ की तरह ये भी ख़त्म हो जाएगा और एक नया फ़ेज़, एक नया साइकिल शुरू होगा. हर हालत में हमारे दिल में एक उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए और उसके लिए मेरे
خیال میں سیرت نبوی سے زیادہ بہتر اور قرآن و سنت کی روشنی سے اس میں رہنمائی لینے سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. اس پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے, طاق رات کے خاص اور مصنون عوامل کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور آپ سے بھی جانیں گے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں دین کی روشنی سے, علماء سے اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں, اور ہم کال بھی ضرور آپ کی لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ میرے خیال میں شکایت بھی آ رہی ہے کہ وہ کال کر رہے ہیں, کال کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے. پرابلی دیر از اے ٹیکنیکل گلچ دیر, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اس بریک کے بعد آپ کی کال زیادہ سے زیادہ لے سکیں. ایک بریک جس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لاہور میں کچھ ہی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو اس بریک کے بعد آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو دس ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. مفتی صاحب, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں میانہ روی کے حوالے سے, تو آف کیمرہ بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ سبجیکٹ آج کیوں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں جی عید کی خریداری ہو رہی ہے, بہت سارے دلوں کی آواز ہے کہ گھر میں جو خواتین اسپیشلی شاپنگ پہ جا رہی ہیں وہ اعتدال کا, میانہ روی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ, میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایریاز میں بگاڑ شاید اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم میانہ روی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو چاہے تم کھاؤ, جو چاہے پہنو, لیکن دو باتوں سے گریز کرو, یعنی اسراف اور تکبر. تو یہ میرے خیال میں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. لیکن اسی حوالے سے مفتی صاحب چاہیں گے کہ تھوڑا آپ ہمیں اعتدال اور میانہ روی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ جو ایک شخص کے لیے شاید میانہ روی ہے وہ دوسرے کے لیے بہت زیادہ اوور سمپلیفائڈ لائف ہے, اور گھروں میں اس پہ کافی بحث ہو جایا کرتی ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق, مالک, رازق ہے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بہت اچھا سوال کیا کہ اعتدال. پہلے تو ہم دیکھیں گے اعتدال ہے عدل سے, اور عدل کا معنی کیا ہے, جو چیز اس کی جگہ پر ہے, جو چیز اس کا حق رکھتی ہے اس کا اس جگہ پر ہونا. جی. مثال یہ ہے کہ ایک گلاس کی جگہ جو ہے فریج ہے, اور آپ اس گلاس کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیں, یا کتاب کی جگہ الماری ہے اور آپ کتاب کو اٹھا کر فریج میں رکھ دیں, تو جو کتاب کی جگہ الماری ہے اس کے ساتھ عدل ہے, اور کتاب کا فریج میں ہونا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. صحیح. تو آپ حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو یہ ظلم کریں گے اپنے ساتھ بھی, اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ, اور خواتین جو میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ ظلم کریں گے اپنے گھر میں انتہائی معصوم آدمی جو ان کا شوہر ہوتا ہے اس کے ساتھ انتہائی ظلم ہوتا ہے. میں تو پہلے جتنے میرے بھائی پروگرام دیکھیں, میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ جو آپ نے پورا مہینہ صبر کیا ہے, اور بالخصوص بھائیوں سے مخاطب ہوں, آج کا دن اور کل کا دن اور صبر کریں تاکہ پورا 11 مہینے آپ کے گھر والے آپ کے لیے صبر کر سکیں. یعنی وہ گھر میں جو سکون کی ایک فضا ہے وہ برقرار ہے. ہاں, کیونکہ وہ مرد حضرات کے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو اسٹریسز بھی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں چاہیے نا. جی بالکل. مفتی صاحب, یہاں پہ کئی لوگ یہ بھی فیس کر رہے ہوں گے کہ سب جانتے ہیں عید آ رہی ہے, بٹ دا وے آر اکانومی از, کئی لوگوں کی پیمنٹس اس وقت رکی ہوئی ہیں, تو اگر وہ ایک ایڈڈ اسٹریس ہے, آپ کے پاس وہ پیسے آئے نہیں ہیں, اور گھر والوں کا اگر تقاضا ہے یا پریشر ہے, تو پیپل ڈو فائنڈ دیم سیلوز ان دیٹ پوزیشن. لیکن بالکل صحیح بات ہے کہ تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا اس وقت شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ضروری ہے. عورت شکر کرے بالکل, تو یہ گھر جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے. مثال ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آج کی عورتیں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو اپنائیں اور مرد حضرات رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے. سبحان اللہ. مفتی صاحب, یہاں پہ ایک بھی اور بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ عید کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے اور بہت سارے گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک یہ اعتدال کا سبجیکٹ وہاں پہ بہت زیادہ لنک اپ کرتا ہے. اس میں بہت سارے معاملات ہیں, جیسے جب شادی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو گھر میں اتنا خوشی کا ماحول ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ میانہ روی, اعتدال, سب چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. جتنی تیاری ہو اس کو کم سمجھا جاتا ہے. کیا دین کی روشنی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, جو جتنی منفی سوچ ایک عورت کے ذہن میں اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتی ہے,
تو پھر وہ بیکار بیٹھی ہوتی ہے. بیکار ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو اچھی مثبت طریقے پہ اپنائے, مثبت کام میں لگ جائے, تو گھر کے اندر بہت اچھا ایک ماحول کریٹ ہو سکتا ہے. جی. ہوتا یہ کہ ساری منفیت ہوتی ہے, اب وہ ازیوم کر رہی ہوتی ہے, ایک پرسیپشن اور پریزمپشن دونوں چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں عورت نے یہ کام کرنا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر مجھے سوسائٹی کو دکھانا ہے, مجھے اپنی پوری فیملی کو دکھانا ہے. جو دکھانے والا معاملہ ہوتا ہے نا, یہ دل میں ایک انا پرستی کو لاتا ہے. اور یاد رکھیے جہاں انائیت آ جاتی ہے وہاں سے اللہ کی رحمت اڑ جاتی ہے, اور جہاں سے اللہ کی رحمت اڑ جاتی ہے انسان زحمت کا شکار ہو جاتا ہے. تو زحمت کو بھگانے کے لیے للہیت آئی اور برکت آئے تو انشاءاللہ بندہ کامیاب و کامران ہوتا ہے. تھوڑے سے بھی آپ شکر کریں گے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تھوڑی سادگی کو آپ کا ایسا باوقار بنا دے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ بندہ ہونا چاہیے ایسا. صبر, شکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل, یہ تین چیزیں ہوں, یہ تین ٹول ہیں, بندہ کامیاب رہے. لیکن ہم جیسے اسپیسیفکلی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اکثر یہ اس میں مسنون طریقہ کیا ہے, کیونکہ سیرت نبوی سے ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہونے والا تھا تو کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ تحائف دیے جس میں مشکیزہ تھا, گھر کی دوسری سامان کی چیزیں تھیں. تو لوگ کہتے ہیں یعنی ایک اڈیپٹیشن اس کی یہ ہے کہ جی اسی چیز کو اگر مشکیزہ دیا تھا تو ہم فریج دے دیتے ہیں, ضرورت استعمال کی چیزیں. پیسہ تھا کس کا؟ اب اگلا سوال آپ ان سے یہ کیجئے, جی. وہ پیسہ تھا کس کا؟ وہ پیسہ سیدنا علی حیدر کرار کا تھا. لڑکے والے جب جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان سے یہ بھی کہا جائے نا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی بات تو کر رہے ہیں جہیز کی, ذرا رسول کی سیرت کو پڑھیے, احادیث کو پڑھیں. بی بی فاطمہ کو جتنی چیزیں ملی تھیں وہ سیدنا علی حیدر کرار کے پیسوں سے, جو ان کے پاس ذرا تھی اس کو بیچی گئی تھی, اس سے جو پیسہ آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز کی جو لعنت ہے اس وقت, کئی میری بہنیں, میں ان فیملیز کو جانتا ہوں جو ہمارے پاس آتی ہیں دعائیں کروانے کے لیے, وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ڈیمانڈ, لڑکے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اور پھر وہ میری بہن نے اس طرح بات کی سدرا نے, وہی مثال دی جاتی, رسول اللہ نے بھی تو اپنی بیٹی کو دی تھی, چٹائی دی تھی, آپ قالین دے دیں. انہوں نے اگر اونٹ دیا تو آپ لینڈ کروزر دے دیں, مشکیزہ دیا تو آپ فریج دے دیں, اور ٹھنڈے پانی والی کرنی مشین ہے تو وہ جو لگی ہوتی ہے ایسی وہ بھی دے دیں. وہ تمام چیزیں ازیوم کر رہے ہوتے ہیں, پرسیپشن سب چل رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں, میں ان جو شادی ہونے والی ہے, جو لڑکے کے بالخصوص ان مائیں اور بہنوں سے مخاطب ہوں, یاد رکھیں آپ تھوڑے سے پہ راضی ہو جائیں گی, کسی کی بیٹی کو گھر لے کے آئیں گی, یقین جانیں آپ اچھے طریقے سے اس کو رکھیں گی. میں نے وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے کہ کوئی اپنی بہن کی اچھی پرورش کرتا ہے یا بیٹی کی, تو کل میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے. میں ایک طریقہ نکالتا ہوں اس سے کہ جو مائیں, لڑکوں کی مائیں جو دیکھ رہی ہیں اور بہنیں, اگر وہ دوسری لڑکی کو صبر شکر کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے دیں, انشاءاللہ کل رسول اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہاں یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایسی خواہشات دونوں طرف سے ہوتی ہیں, ناٹ جسٹ ڈیمانڈس کی سائڈ سے, لیکن لڑکی والوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ خوب سے خوب تر دینا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی بیٹی کی دھاک بنے گی. یہ بھی میرے خیال میں ایک منفی سوچ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر میں کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان, میں ہوں سدرا اقبال. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ میانہ روی کے حوالے سے. کئی چیزوں میں ہم کافی بخیل ہو جاتے ہیں, یعنی چاہتے ہوئے بھی میرے خیال میں بحیثیت ایک قوم کے ہمیں لوگوں کی تعریف کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اور یہ میں نے تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان نوٹ کیا کہ اگر ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں کسی اور ٹرانسمیشن پہ, کسی اور پروگرام پہ, لوگوں کا جو رمضان میں ایک طرح سے پروگرامنگ رہی اس پہ کافی تنقید آئی. اور میرے خیال میں ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں شاید بیکاز ہمارے ویورز ڈائریکٹلی اس فیلڈ سے, اس انڈسٹری سے لنک نہیں ہوتے, تو ہم کئی چیزوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں یا ان کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ ہم بالخصوص, یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ میری نہ صرف اپنی ٹیم
जिन्होंने थ्रू आउट द मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि आप हमें तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा हमारा पूरा क्रू होता है, वो चेहरे होते हैं, वो पर्सनालिटीज़ होती है जिनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और हम थ्रू आउट देखते हैं कि जी रोज़ा खोल के फ़ौरन कभी कभार सिर्फ एक खजूर लेके दे हैव टू कम बैक टू द ड्यूटी, और हमें दोबारा आपके सामने लेके आते हैं, ऑन एयर लेके आते हैं। सहरी की ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो फ़ौरन फिर भागना होता है किसी और काम के लिए, रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। रमज़ान में एवरी डे हैज़ बिन वेरी वेरी टफ फॉर पीपल। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमारी अपनी ट्रांसमिशन, बल्कि जितनी ट्रांसमिशंस आपने देखी है, जितनी वो बड़ी हैं, उसमें उतने ही चेहरे मेरे ख्याल में बिहाइंड द कैमरा भी हैं, और उन सबको भी हमें याद रखना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट देम अ लिटिल बिट। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं मियाना रवि की, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि जो किसी एक शख्स के लिए इसराफ़ हो सकता है वो दूसरे के लिए बखील होना हो सकता है। और आम तौर पे एक ही घराने में आप देखेंगे कि जो खर्च करने का अंदाज़ है उसमें कुछ लोगों का हो सकता है ये ख्याल हो कि बहुत कंजूसी की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जो पैसे देने वाला है उसको लगता है कि पैसे दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जिस पर आज थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि अखराजात में मियाना रवि हम कैसे इख्तियार करें और दीन हमें किस तरह इसकी तरफ राग़िब करता है। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किए हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम साहब। यही सवाल अगर सबसे पहला मैं आपसे कर दूं अखराजात के हवाले से, क्योंकि ईद भी करीब है और शायद कई घरों में ये मौजू इस वक्त ज़ेर बहस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन अम्मा बाद। खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन खैरुल उमूर, तमाम कामों में सबसे ज़्यादा खैर वाली चीज़ क्या है? औसतुहा, उसकी मियाना रवि। यानी अब चाहे वो इबादत हो कि अपनी घरेलू ज़िंदगी हो, कि दफ्तर की ज़िंदगी हो, कि महल्ले का हाल हो, कि बाज़ार में आप शॉपिंग करने गए हों, जिस कैफियत में भी और जिस हाल में भी होंगे, खेल है तो उसमें मियाना रवि अच्छी है, इबादत है तो उसमें मियाना रवि अच्छी है, माँ बाप के ताल्लुकात के हवाले से कहेंगे उसमें मियाना रवि अच्छी है, औलाद के और बहन भाइयों से मरासिम में मियाना रवि अच्छी है। जहाँ जहाँ आप आगे जाएंगे तो उसकी हुदूद और क़यूद को तलाश करेंगे तो उसमें एक सेंटर लाइन आएगी कि ना दोस्ती में मियाना रवि अच्छी है, ना ऐसे हो जाओ कि अब तुम्हारे पास अपना कुछ भी ना रहे, कि कल को खुदा नख्वास्ता अगर कोई इख्तलाफ हो तो तुम किसी काबिल ना हो माशरे में, और ना इतनी दूर रह जाओ कि दोस्ती ही के आदाब पूरे ना होने पाएँ। तो ये हर चीज़ में मियाना रवि जो है वो सिर्फ खर्च से मुताल्लिक़ नहीं है, हत्ता कि इबादत, अगर नमाज़ पढ़ने पे आए, इतनी नमाज़ पढ़ें कि बस नमाज ही पढ़ते रह जाएँ और दफ्तर का टाइम निकल जाए, तो फिर उस इबादत का कहाँ ले जाएंगे हम उसे? ये रोज़ा रखने पे आए तो ईद को भी रोज़ा रखने पे नहीं छोड़ रहा है तो वो कहाँ रखेंगे? ये सब चीज़ें उसी में आ जाती हैं। बस आ जाइए इस चीज़ के ऊपर कि माल के हवाले से तो जाहिर सी बात है जिसका जो स्टैंडर्ड है, सही, जिसकी जो हैसियत है, मैं अगर 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा और आपका खर्च बराबर नहीं हो सकता। यानी आप तो खर्च चूँकि 25 लाख वाली हैं, कम में ना रखिएगा अपने आप को, जी हाँ। और एक बेचारा 50,000 रुपये कमा रहा है, अगर वो जो है वो और मेरा खर्च कैसे बराबर हो सकता है? जाहिर सी बात है अगर वो फ़कीर को 5 रुपये दे रहा है तो मुझे कम से कम 500 रुपये तो देना चाहिए। कतई कलामी हो रही है, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, और क्योंकि रमज़ान मुबारक की 29वीं शब अब शुरू हो चुकी है तो अल्लाह मियाँ आपके ज़बान को मुबारक करे और हम 25 लाख पे भी पहुँचे, लेकिन अभी हम थोड़े से दूर हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मौजू हमारा मियाना रवि। अक्सर जब हम मियाना रवि के हवाले से बात करते हैं तो जहन में यही बात आती है कि ज़्यादा ख़र्च नहीं करना और उसको किसी ना किसी तरीके से अपने दायरे में रखिए। लेकिन बखील होने के हवाले से यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं की जाती कि कई हाउस होल्ड्स में ये भी देखा गया है कि बेर मिनिमम किया जाता है, कंजूसी की जाती है। हदीस मुबारक भी यही है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों पर ख़र्च करे। लेकिन शायद
اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے, دیر آر ٹائمز, علامہ صاحب, مفتی صاحب, اس پہ آپ کے کامنٹس چاہوں گی کہ ہاؤس ہولڈز میں اگر اخراجات کو پورے کرنے کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کما رہے ہیں تو انہوں نے خرچوں کو بانٹ لیا ہے. اس کے حوالے سے دین ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ اور اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے ذمہ داری کا, مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ جی آپ بھی اگر کما رہی ہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کیجئے, یہ چیز آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا یہ ریلیجسلی ہمیں الاؤڈ ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم وبما انفقوا من اموالهم, کہ مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر. کیوں فضیلت ہے؟ وبما انفقوا من اموالهم, کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ مردوں کو فضیلت کیوں دی گئی کہ وہ گھر کا خرچ چلاتے ہیں. تو اس قرآن سے نصیحت سے یہ ہے کہ مردوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا جو ہے راشن پانی جو معاملات ہیں وہ چلائیں, نان نفقہ وہ چلائیں. ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے دیتی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مگر مرد اس پر جبر نہیں کر سکتا, مرد اس پر ظلم نہیں کر سکتا کہ نہیں تمہیں دینا پڑے گا. اگر ایسا کام کرتا ہے تو یہ ظلم ہے, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کا اپنا مزاج ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بہت کثرت سے آئی ہے, یہی کہنے احادیث پورے ایک باب المفرد کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے باندھا ہے. اس میں گھر والوں کی فضیلت بیان کی کہ تم میں بہترین لقمہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر والوں کو پورا کرتا ہے. اسی طرح میراث کا مسئلہ, وراثت کا آ جائیے تو ایک صحابی ہے رسول اللہ میں سارا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا 1/3 کا ریشو رکھو, یہ بہتر ہے کہ تمہارے بچے بھوکے ہوں, اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بچوں کے پاس سامان مہیا اور وہ خوشحال میں ہوں. میں نے یہ دیکھا, میرا ذاتی تجربہ ہے, میرے والد گرامی قبلہ حکیم سرفراز احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں مجھ سے کہ بیٹا اگر تم اپنے گھر والوں کو پورا کرو گے, ان کا خرچ پورا کرو گے, وہ تم سے راضی رہیں گے. یقین جانو دنیا اور آخرت تمہاری کامیابی میں زمانہ دیتا ہوں کہ تم کامیاب اور کامران ہوں گے. ہمارا المیہ یہ کہ ہم گھر والوں پہ توجہ نہیں دیتے, ہم گھر والوں کو پورا نہیں کرتے, ہم گھر والوں کو راضی نہیں کرتے. اگر گھر والے راضی ہوں, ان کی دعائیں آئیں گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. بالکل صحیح, اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں سمیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمیہ, آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا, میرا سوال ہے اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ کر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے حضور پاک کی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. جی. تو اکثر لوگوں سے جب میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس علم کا مقصد اس حدیث میں روحانی علم ہے, یعنی اب آپ احادیث میں آپ علم حاصل کر لیں یا قرآن کا علم حاصل کر لیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چین جائیں ڈاکٹر بننے یا چین جائیں انجینئر بننے یا میتھس پڑھنے جائیں. تو یہ بات مجھے تھوڑی مزاحیہ بھی لگتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی ہے, تو اس پہ ذرا آپ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ ان کا کیا وہ ہے. بہت بہت شکریہ سمیہ. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن کہ واقعی کیا اس میں علوم کی یا علم کی تفریق کی گئی ہے, کیا ہم یہاں پہ صرف روحانیت کی بات کر رہے ہیں یا ہمارا تجسس صرف اور صرف دین کے حوالے سے ہونا چاہیے. علامہ صاحب اگر پہلے آپ کی طرف آؤں, اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کر دیجئے کہ آپ کیا سمجھے ہیں اس حدیث مبارکہ سے. خذ العلم ولو بالسین, یہ ایک حدیث ہے اور وہ اس کا معنی و مفہوم ان معنوں میں ہے کہ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو جتنا دور دراز کا جتنا تکلیف دہ سفر بھی برداشت کرنا پڑے, تکلیف لے مگر علم کو نہ چھوڑے. یعنی حصول علم پر اہمیت پر وہ دال کر رہی ہے. جیسے کیا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہاں سے؟ مہد اللہ, چھولے سے اور قبر تک. یہ نہیں ہے کہ جوانی میں علم حاصل کرنا ہے, بڑھاپے میں نہیں حاصل کرنا ہے. اچھا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, تمام مسلمانوں پر, تمام یعنی مرد اور خواتین دونوں پر. لیکن ان سب چیزوں میں آپ کا موضوع تو انہوں نے کہا موضوع سے ہٹ گئے, موضوع پہ ہی ہیں, اس میں بھی میانہ روی ہے. لیکن علم کے حصول میں میانہ روی یہ نہیں ہے کہ آپ میٹرک کر لیں, انٹر کر لیں اور گریجویشن کر لیں اور مثلا پی ایچ ڈی کر لیں کہیں لا کر کے. نہیں, حصول علم میں میانہ روی نہیں. علم جتنا, مگر اس کے ساتھ بس ایک شرط یاد رکھنا, تو وہ کامیاب معاشرے کی دلیل ہوتی ہے کہ جتنا علم آتا جائے اس کے حساب سے انسان عمل کرتا چلا جائے. تو یہ تو اپنی جگہ ہے. میانہ روی کے حوالے سے اور گھر کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے کہ یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دیکھیے جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نا,
اب ایک آدمی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ وائف اور ہسبینڈ والا مسئلہ تھا. دیکھیے اس میں ایک بات کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کما بھی رہے ہیں نا تو میں کم از کم ذاتی طور پہ مشورہ دوں گا کہ مرد جو ہے وہ بیسک نیڈس جو ہیں ہاؤس کی اس کو جو ہے وہ مرد اپنے ذمے لے لے, اور اس کے اوپر جتنا بھی پھر پھول پتیاں ہیں اور اس کو نکھار لانا ہے اپنی فیملی کے اندر وہ دے دیں کہ بیگم صاحبہ. تو اس میں یہ ہے کہ ان کا پورشن بھی وہی یعنی پرائمری سروائیول ابھی بھی آدمی کے اوپر ہو, بیسکس کی ذمہ داری ہسبینڈ کے پاس ہو تاکہ وہ قوامون علی النساء کی منزل پہ آ جائیں گے. یعنی رجال کو خداوند عالم نے کیا ہے اپنی عورتوں پر ایک وہ دیا ہے کہ ان کو گھر ادارہ کرنا ہے. اچھا اجبار نہیں کر سکتے, جبر نہیں کر سکتے. اسلام نے خواتین کے اوپر اس قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لگائی ہے کہ گھر کو چلانا کیسے, ہاں گھر کو بنانا کیسے یہ رسپانسبلٹی لیڈیز کی ہے اور گھر کو چلانے کی رسپانسبلٹیز مردوں کی ہے. گھر اگر اچھا, یہ نسل کی رسپانسبلٹی, اگلی جنریشن کی رسپانسبلٹی, یہ سب انسٹیٹیوشن ماں کو قرار دیا ہے اور مرد کو کہا ہے کہ اس کو سپورٹ کرو تاکہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ, جو کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے, کل یہ مرتضیٰ جیسا شخص ہو اور وہ آ کر کے حضرت فاطمہ کی معاونت و مدد کرتا رہا تو پھر زمانے کو یا امام ملے محافظ امام ملے. علامہ صاحب یہاں پہ پھر ایک سوال اور آتا ہے جو میرے خیال میں اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. آپ نے تو ایک آئیڈیل سچویشن کہی جہاں پہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کما رہے ہیں, اچھا کما رہے ہیں, تب آپ نے کہا بیسکس کی ذمہ داری لے لیں. اب اس کو ذرا سا فلپ کرتے ہیں, اگر خواتین برسر روزگار نہیں ہیں, وہ کماتی نہیں ہیں, یہاں پہ بھی کئی مرد حضرات کو دیکھا گیا ہے اس دلیل کو یوز کرتے ہوئے کہ جی نان نفقے کی ذمہ داری ہے, بیسکس میں پورا کر رہا ہوں لیکن یہ جو خواہشات ہیں اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیا جائے. ایسی صورتحال میں آپ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں بچوں کی اماں کے لیے بیسک نیڈ دے دیں اور بیوی کے لیے اس کی خواہشات کو پورا کر دیں. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں اگر آپ؟ نہیں, صحیح کہا انہوں نے, اسی طرح ہونا چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں اگر ہم معاملات کو دیکھیں نا, حالات کو دیکھیں, شوہر کی جیب کو دیکھیں, اصل میں ہم شوہر کی جیب کو نہیں دیکھتے بلکہ برابر کے برابر گھر میں جو جیب ہوتی ہے نا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں اور جو خاتون ہیں وہ فلاں برانڈ پہنتی ہیں تو مجھے بھی وہی پہننا ہے. نہیں, ہم اس طرح نہیں کریں, ہم پیار محبت سے اپنا گھر بنائیں. بڑی اچھی بات کی کہ گھر تو بہت سارے, مکان بہت ہوتے ہیں, گھر بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کو گھر بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ایک مثالی معاشرہ ترتیب پائے گا آپ کے بچوں کے ذریعے. کیونکہ اگر آپ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا تو بچوں کی اچھی تربیت نہیں پائے گی. بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی, ایک اچھا معاشرہ جو ہیلدی معاشرہ اسلام چاہتا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اچھا, جو حدیث کے حوالے سے بات کی تھی میں ذرا اس پہ جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک تو یہ بھگو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک جہتیں ہونی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اس میں تمام علوم جمع ہے, اس میں طب بھی جمع ہے, اس میں قانون بھی جمع ہے, ایسٹرالوجی, ایسٹرونومی, تمام چیزیں. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں جو ڈاکٹر بن رہا ہوں میں قوم کی اصلاح کروں گا, قوم کے دکھ درد میں کام آؤں گا, اگر یہ ذہن میں ہو کہ جو قوم کی ساری جیبیں خالی کروں گا, اب یہ گناہگار ہوگا. اور اگر یہ دکھ ہوگا نہیں, دیکھیں جس طرح بہت سارے جرہ جو حکیم تھے, جو اصحاب رسول تھے, میں ان کی سنت کو ادا کروں گا. اللہ کے نبی بھی طبیب اعظم تھے, میں ان کی سنت کو ادا کروں گا. تو انشاءاللہ اس کی جو وہ میڈیکل پڑھ رہا ہے, MBBS میں پڑھ رہا ہے, یہاں سے لے کر جب تک زندہ رہے گا لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا, انشاءاللہ یہ عبادت میں اس کا شمار. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, علامہ صاحب. آپ لوگوں کے ساتھ میں جس طرح آج اپنے ویورز کو بھی کہی تھی کہ پورا مہینہ بہت ہی روانی سے گزر گیا, آپ کی ہدایت کا, رہنمائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. قناعت پہ آپ کے جی کہ حضرت علی کے ایک قول ہے کہ قناعت بہترین سرمایہ ہے. بہت شکریہ اس کے لیے یہ علامہ وہ صاحب. کارڈ ہے جو ہر وقت جگہ میرے چلتا پاس ہے. ہمیشہ کم ہوتا ہے, اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ دل تو چاہتا ہے, آپ کے بھی سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں, لیکن آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ. بہت اچھا وقت گزرا اور ہماری بھی رہنمائی ہوئی, ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا. اور میرے خیال میں اسی بات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے کہ علم کا میرے خیال میں حق یہی ہے جب اس کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں, اس کی میانہ روی کرتے ہیں, کہ اس کو پریکٹس میں بھی لائیں. کئی لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ صرف حاصل کرنے تک کی حیثیت تک ہوتا ہے, ان کے مزاج میں, ان کے رویوں میں, ان کے لائف سٹائل میں تبدیلی نہیں لا پاتا. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے شام 6 بجے. تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.